السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات جو کرنا ہے وہ کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے، لیکن آج میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا کہ میں بہت ٹائم سے میری ویڈیو میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مولانا لوگ یعنی کہ مولوی لوگ قرآن حدیث کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں خود پڑھو گے تو بھٹک جاؤ گے، کسی عالم سے پڑھو۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف عالم کے لیے قرآن اترائے جسے ترجمے سے پڑھنا ہے، عام بندہ اگر اسے پڑھے گا تو وہ بھٹک جائے گا۔ اب جو لوگ اپنے فرقوں کے عالموں کی سنتے ہیں وہ عالموں کی مانتے ہیں اور وہ پھر پڑھتے بھی نہیں ہیں قرآن کا ترجمہ، کیونکہ ان کے عقیدے کھل کے آ جائیں گے سامنے، اس لیے نہیں پڑھنے دیتے ہیں۔ وجہ صرف یہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی وجہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے جو خلاف ہیں عقیدے وہ ہیں ان لوگوں کے۔ تو اس لیے اگر عام بندہ اس قرآن کو پڑھے گا تو پھر وہ یہ سوچے گا ارے یار مولانا صاحب تو ہمیں یہ بتاتے ہیں یار، اور قرآن میں تو یہ لکھا ہے، تو پھر وہ چینج ہو جائے گا، پھر ان کے فرقے میں نہیں رہے گا اور نہ ان کی باتیں سنے گا، پھر نہ مانے گا۔ تو اس لیے یہ لوگ قرآن حدیث پڑھنے کو منع کرتے ہیں اپنے آپ۔ اب میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا جو پروف کے ساتھ جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ویڈیو دکھاؤں گا میں، یہ ایک دیوبندی مفتی ہیں اور دوسرے والے بھی دیوبندی ہیں، ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں رکھتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں رکھتا ہوں جو پہلی ویڈیو ہوگی ان کو میں نے کافی سنا ہے، میں نے اس لیے میں انہیں جانتا ہوں، اور جو دوسرے والے ہیں انہیں تو پہلی بار ہی دیکھا ہے میں نے، انہیں جانتا بھی نہیں ہوں نہ ان کی میں نے ویڈیو سنی ہے۔ تو یہ دونوں دیوبندی ہیں، بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں بالکل۔ جو بریلوی لوگ کرتے ہیں وہی سیم یہ بھی کرتے ہیں دیوبندی لوگ، لیکن کچھ جگہوں پہ اچھے بھی دیوبندی ہیں، لیکن بریلوی اور دیوبندی دونوں بھائی ہیں سگے بالکل۔ ان لوگوں میں اختلاف دو لوگوں کی وجہ سے ہوا، ورنہ یہ اس سے پہلے بھائی تھے بالکل۔ اعلیٰ حضرت اور اشرف تھانوی، یہ دونوں لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں میں اختلاف ہوا اور یہ ٹوٹ گئے، فرقے بن گئے الگ الگ، لیکن پہلے یہ ایک ہی تھے۔ تو ان دونوں کا یہی مسئلہ ہے، ان لوگوں کے عقیدے ایک سے ہیں، سب کچھ ایک سا ہے۔ تو اگر کوئی انسان قرآن و سنت پڑھے گا تو ان کی نظر میں وہ اس لیے بھٹک جاتا ہے کیونکہ وہ سیدھے راستے پر آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی مولوی کا نہیں پڑھا ہے۔ اس لیے اب وہ آپ ویڈیو دیکھیں۔ محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک میں قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں؟ شکریہ۔ بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی، یہ بات یاد رکھیں۔ عام بندہ جب قرآن کے ترجمے اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا، یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا۔ میری جان من، قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ ڈاکٹری میڈیکل کی کتاب آپ بغیر ماہر کے نہیں پڑھتے، تو قرآن کریم بغیر ماہر کے آپ کیوں پڑھیں گے؟ ترجمے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ طالب علم کے لیے ہے، یہ انڈر کنسٹرکشن عالم کے لیے ہے، جو ابھی زیر تعمیر ہے، یہ اس کی مدد کے لیے ہے۔ آپ کو چاہیے آپ نے ترجمہ پڑھنا ہے تو کسی عالم دین کی زیر نگرانی پڑھیں۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ کہ ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں؟ ولیعوذ باللہ۔ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے۔ اور تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے اکٹھے کیے ہیں، جدادیں بنائی ہیں، کوئی محنت سے نہیں کمایا تم لوگوں نے، اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں نہ سناؤ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ عزتیں ویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، سواریاں سوار کی مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر اور پھینک دی جا کے دیوبند میں اور بریلی میں۔ غدار ہو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، پکے غدار ہو۔ اس لیے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے؟ ہاں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں۔ اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہوگا کہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، لیکن میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری نظر میں یہ عالم ہیں، مفتی ہیں، میں ان کی عزت کروں گا، لیکن ان کا معاملہ اللہ کے پاس، میں ان کی مانوں گا نہیں، لیکن میرا یہ ماننا ہے، ورنہ کام ایسا ہی کر رہے ہیں۔ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے ہیں اسی ٹائپ کا بول رہے ہیں یہ لوگ، اور حدیث کو نہیں مانتے ہیں اسی ٹائپ کا، لیکن ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں آرام سے، کوئی انہیں نہ کچھ کہتا ہے نہ کچھ، کیونکہ لوگوں کی نظریں باندھ دی ہیں ان لوگوں نے، دماغ پر کنٹرول کر لیا ان لوگوں نے۔
اس لیے اب لوگ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہے اور مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو ایسے کھلتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں کو چڑ ہوتی ہے۔ اور وہ پہلے والے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کسی استاد سے پڑھنا چاہیے، صحیح ہے بے شک۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھے، کوئی دیوبندی ہے تو دیوبندی کا، اور کوئی اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کا، اور کوئی شیعہ ہے تو شیعوں کا، پڑھے آرام سے، یہ استاد ہیں نا۔ ایسا کوئی بھی فرقہ نہیں ہے جس کے عالموں نے ترجمہ نہیں کیا ہے۔ تو وہ جو بڑے بڑے عالم ہیں انہوں نے ترجمہ کیا صرف اس وجہ سے کہ عام عوام ترجمہ پڑھے جسے عربی نہیں آتی ہے۔ مولانا کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، کیونکہ مولانا کو عربی آتی ہے۔ جو بڑے بڑے مولانا ہوتے ہیں، مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، جنہوں نے عالمات مفتیات اس کورس کرے ہوتے ہیں، لیکن عام بندے نے یہ کورس کرے نہیں ہوتے ہیں، عربی بھی نہیں آتی ہے انڈیا کے لوگوں کو، تو وہ کیا کرے؟ وہ انہی کا ترجمہ پڑھ لے جو جس فرقے کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لے انسان، تقی عثمانی کا پڑھ لے، طاہر القادری صاحب کا پڑھ لے، بہت سے لوگ ہیں، لیکن ترجمہ تو پڑھے۔ ترجمے سے ہی دور بھاگ گئے ہیں لوگ، بس عربی میں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت قبول کرے؟ تو کوئی قبول کرے گا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے اللہ کی مانیں گے یا مولانا صاحب کی۔ تو اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اللہ کی مانیں گے یا مولانا صاحب کی۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، نصیحت قبول کرنے والا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے۔ تو اللہ کی مانیں گے آپ کیا مولوی صاحب کی؟ شروع میں انسان یہی کنفیوز ہوتا ہے کہ یار قرآن میں تو یہ لکھا ہے اور مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مت پڑھو، ترجمہ تو آپ خود کر ہی نہیں سکتے، آپ ترجمے والا ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں کسی مولوی کا، اور پڑھیں گے جس کا بھی، کسی کرکٹر کا تو پڑھیں گے نہیں، مولوی کا ہی پڑھیں گے ترجمہ آپ۔ تو مولوی آپ کا استاد ہوا، جو اس نے ترجمہ کیا ہے وہ پڑھیں گے آپ۔ تو استاد سے پڑھنا کا کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، تو استاد تو ہو گئے، اب اتنے بہت سارے استاد ہیں ہم جیسوں کے لیے، کیونکہ ہم تو کسی فرقے سے ہیں نہیں، ہم اہل حدیث کا بھی پڑھ لیں گے ترجمہ، دیوبندی کا بھی پڑھ لیں گے، بریلوی کا بھی پڑھ لیں گے، طاہر القادری صاحب کا بھی پڑھ لیں گے، ان لوگ کسی کا بھی پڑھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، دماغ کھولنے کی، کیونکہ دماغ کھولیں آپ لوگ، ورنہ آپ کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں یہ لوگ جو آپ کو قرآن سے دور، حدیثوں سے دور، اور چڑھتے ہیں۔ بات تو یہ ہے چڑھے آتے ہیں لوگ، انہیں قرآن حدیث پیش کر دو تو خیر، اللہ ان کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔